پہلی جنگ عظیم کے شکست خوردہ لوگ جو اپنے اندر انتقام کا جذبہ رکھتے تھے اب ایک جماعت کے پرچم تلے متحد ہو چکے تھے، جسے جرمن ورکرز پارٹی اور بعد میں نازی پارٹی کے نام سے جانا جانے لگا۔ یہ لوگ اپنی کھوئی ہوئی عزت، مقام و مرتبہ پھر سے قائم کرنا چاہتے تھے اور وہ تمام علاقے جو ان سے چھین لیے گئے تھے وہ واپس لینا چاہتے تھے۔ ان کا سربراہ تاریخ کا سفاک ترین شخص اور یہودیوں کے لیے سخت نفرت امیز جذبات رکھنے والا شخص تھا، جسے دنیا ہٹلر کے نام سے جانتی ہے۔ یہ شخص پارٹی کی محنت اور اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے جرمنی کا چانسلر بن چکا تھا اور کچھ ہی عرصے میں اس نے تمام عہدوں کو ختم کر کے اپنی عاملیت قائم کر لی تھی۔ اس نے اپنے دور حکومت میں جرمنی کو ایک خوشحال ملک بنا دیا تھا اور اسے لوگوں کی نظر میں ایک پرسکون ملک ثابت کیا، لیکن پس پشت اس کے عزائم کچھ اور تھے۔ اس نے جرمنی کے سب بے روزگاروں کو جرمنی کی فوج کا حصہ بنا لیا تھا اور اس طرح جرمنی سے بے روزگاری اور فوج کی کمزوری کا خاتمہ اس نے ایک ساتھ کر دیا تھا۔ ایڈولف ہٹلر کے اقتدار میں آنے کے بعد جرمنی ایک بار پھر طاقتور ملک کے طور پر ابھرنے لگا اور اب وہ وقت تھا جب اس نے فرانس، برطانیہ، روس اور دیگر ممالک سے عائد کردہ پابندیوں اور الزامات کا انتقام لینا تھا، اور بالآخر 1 ستمبر 1939 کو ہٹلر نے پولینڈ پر حملہ کر کے اپنے انتقام کی شروعات کی اور اس طرح جنگ عظیم اول میں جنگ نہ کرنے کے معاہدے کو ختم کر دیا، جس کے نتیجے میں برطانیہ نے اس کے خلاف جنگ کا اعلان کیا۔ یوں دوسری جنگ عظیم کا آغاز ہوا۔ دوسری جنگ عظیم میں جرمنی نے یورپ اور شمالی افریقہ کا بڑا حصہ فتح کر لیا اور اس کے بعد جرمنی گریٹ جرمنی میں تبدیل ہو گیا۔ اس دوران لاکھوں یہودی اور اقلیتی مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد کو قید خانوں میں ڈال دیا گیا یا انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ تاریخ میں اس قتل عام کو ہولوکاسٹ کہا جاتا ہے۔ اتنے ظلم و جبر کے بعد ہر عروج کی طرح ہٹلر کے عروج کا بھی زوال شروع ہو گیا تھا اور اس نے جنگ میں ایسی غلطیاں کی جس نے اس کو خودکشی کرنے پر مجبور کر دیا اور اس طرح نازی جرمنی کا خاتمہ ہو گیا۔ جرمنی نے ہتھیار ڈال دیے اور سوویت اتحاد، برطانیہ، امریکہ اور فرانس کی فاتح اتحادی قوتوں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ اس جنگ میں 61 ملکوں نے حصہ لیا۔ ان کی مجموعی آبادی دنیا کی آبادی کا 80% تھی۔ تقریباً 40 ملکوں کی سرزمین جنگ سے متاثر ہوئی اور 5 کروڑ کے لگ بھگ لوگ ہلاک ہوئے۔ ناظرین، اب تک تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج ہم جان لو کے معلوماتی سفر میں بات کرنے جا رہے ہیں جرمنی کی، جو اپنی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ پہلی اور دوسری جنگ عظیم کی خوفناک تاریخ کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ یہ ملک ان 2 عظیم جنگوں کے بعد کیسے ایک طاقتور ترین ملک بنا اور کیسے ترقی کی جانب گامزن ہوا، اور موجودہ جرمنی میں آپ کے لیے کیا کچھ ہے، جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، جرمنی کی تاریخ 100 سال قبل از مسیح کی ہے، جب جرمنیا نام سے ایک علاقہ آباد ہوا تھا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جرمنی میں ہجرت کی ہوا چلی اور اکثر لوگ جنوب کی جانب سے آ بسے۔ 10ویں صدی کے آغاز میں جرمن پروٹسٹنٹ اصلاح کے لوگوں کا مرکز بنا، جبکہ 16ویں صدی میں جرمنی کے علاقے میں مقدس رومی سلطنت کا مرکز بن گیا۔ 1871 میں جرمنی ایک قومی ملک بن گیا کیونکہ اکثر جرمن ریاستیں متحد ہو گئیں، جبکہ کلیسا، سوئٹزرلینڈ، آسٹریا نے اتحاد کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ ایک پرامن ملک تھا، لیکن پھر پہلی جنگ کا آغاز ہوا۔ یہ ایک عالمی جنگ تھی جس کا آغاز 28 جولائی 1914 کو یورپ سے ہوا۔ اس جنگ میں ایک طرف جرمنی، آسٹریا، ہنگری سلطنت، ترکی اور بلغاریہ تھے اور دوسری طرف برطانیہ، فرانس، روس، اٹلی، رومانیہ، پرتگال، جاپان اور امریکہ تھے۔ 11 نومبر 1918 کو جرمنی نے جنگ بند کر دی اور صلح کی درخواست کی۔ 28 جون 1919 کے آغاز میں فریقین کے مابین معاہدہ ورسائی ہوا۔
1933 में नाजी ने जर्मनी पर कब्जा किया और नाजी जर्मनी का दौरे हुकूमत शुरू हुआ। इसका बीज उसी वक्त बो दिया गया था जब मुआहदे वर्साई पर जर्मनी ने दस्तखत किए थे, लेकिन इसका बाकायदा आगाज़ 1 सितंबर 1939 को हुआ, जब पोलैंड के बाद नॉर्वे, बेल्जियम, हॉलैंड के खिलाफ जर्मनी ने ऐलान जंग कर दिया। इसके बाद जर्मनी ने डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम, हॉलैंड, लक्समबर्ग, पेरिस और फ्रांस पर कब्जा कर लिया था। 27 सितंबर को जर्मनी ने इतालिया और जापान के साथ ताकती मुआहदा किया। 22 जून को जर्मनी ने रूस पर हमला कर दिया। 26 जून 1944 को इत्तेहादी फौजें सरजमीन फ्रांस पर उतरी। फ्रांसीसी फौज ने जर्मन फौज से पूरी तरह शिकस्त खाई और हथियार डाल दिए। जर्मनी का ज़वाल स्टालिनग्राड की भयानक जंग से शुरू हुआ। जर्मनी फौज बिलाशुबा कामयाब थी, लेकिन सर्दी और बर्फबारी ने इनकी शिकस्त को यकीनी बना दिया। हजारों फौजी सर्दी की वजह से हलाक हुए। स्टालिनग्राड का कौमी हीरो वेज़ली ज़ेस्टोव को माना जाता है, जो बेहतरीन निशानाबाज था। 28 अप्रैल को मुसोलिनी को इतालिया अवाम ने फांसी दे दी। 30 अप्रैल को हिटलर ने खुदकुशी कर ली। 27 मई को जर्मनी ने हथियार डाल दिए। इस जंग में 61 मुल्कों ने हिस्सा लिया। इनकी मजमूई आबादी दुनिया की आबादी का 80% थी और फौजों की तादाद 1 अरब से ज़ायद। तकरीबन 40 मुल्कों की सरजमीन जंग से मुतासिर हुई और 5 करोड़ के लगभग लोग हलाक हुए। सबसे ज़्यादा नुकसान रूस का हुआ। तकरीबन 2 करोड़ रूसी मारे गए। इसके बाद जर्मनी मशरकी और मगरबी जर्मनी में तकसीम हो गया। 1990 में अवामी जमहूरिया जर्मनी यानी मशरकी जर्मनी का खात्मा हो गया और यूं 40 साल बाद जर्मनी के दोनों इलाके एक मरतबा फिर मुत्तहद हो गए। इस इत्तेहाद के बाद से वफाकी जमहूरिया जर्मनी को आमतौर पर जर्मनी के नाम से पुकारा जाने लगा। नाज़रीन, अब अगर हाल के जर्मनी पर नज़र डालें तो ये जर्मनी दुनिया की चौथी बड़ी मईशत के तौर पर जाना जाता है। इसे अंग्रेज़ी ज़बान में जर्मनी, जर्मन ज़बान में ड्यूटलैंड और अरबी ज़बान में अल्मानिया कहा जाता है। इसकी कौमी ज़ुबान जर्मन है। ये 16 रियासतों पर मुश्तमिल मुल्क है। इस मुल्क के शुमाल में बहर शुमाली, डेनमार्क और बहर आर्कटिक वाक़िया हैं। मशरिक में पोलैंड और चेक जमहूरिया, जनूब में ऑस्ट्रिया और स्विट्ज़रलैंड और मगरिब में फ्रांस, लक्समबर्ग, बेल्जियम और नीदरलैंड वाक़िया हैं। आबादी के लिहाज से ये यूरोप का दूसरा बड़ा मुल्क है। दूसरी जंग अज़ीम के बाद जर्मनी को बहुत नुकसान का सामना करना पड़ा था, लेकिन आज ये मुल्क दुनिया के शहरत याफ्ता ममालिक में शुमार किया जाता है, जिसे लोग सियाहत और कारोबारी लिहाज से अच्छी नज़र से देखते हैं। जर्मनी और जर्मन कौम ने अपनी सोच और सकाफत के इज़हार के लिए फ़न तामीरात, मौसीकी, फ़लसफ़े और बहुत से दीगर शोबों में दुनिया को बहुत से नए ज़ाविये और इम्कानात दिए हैं। बिलाशुबा आज का जर्मनी और जर्मन भी दुनिया के लिए एक रोल मॉडल हैं। इस मुल्क की तरक्की में बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल्स कंपनियों के साथ साथ छोटी सनतों का भी बहुत अमल दखल है। ऑडी, BMW, मर्सिडीज बेंज, पोर्शे, कोगार इस मुल्क के मशहूर कंपनियां हैं। इस मुल्क की एक खासियत जो इसे दूसरे ममालिक से अलग करती है वो ये है कि यहाँ तालीम को बहुत अहमियत दी जाती है। मुल्की और गैर मुल्की बच्चों को यहाँ कॉलेज तक की तालीम मुफ्त दी जाती है। नाज़रीन, अब अगर जर्मनी के सियाहती मकामात की बात की जाए तो जर्मनी अपनी खूबसूरती में भी अपनी मिसाल आप है। ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ कसीर तादाद में चिड़ियाघर पाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा चिड़ियाघरों वाले ममालिक की फहरिस्त में ये दूसरे नंबर पर है। बर्लिन जर्मनी का दारुल हुकूमत है और इसके साथ कई सियाहों का पसंदीदा शहर भी, क्योंकि यहाँ पे ऐसे बहुत से तारीखी और सियाहती मुकाम हैं जो सियाहों को अपने शहर में ले लेते हैं, जिसमें दीवारें बर्लिन और ब्रांडनबर्ग गेट शामिल है। इस शहर को आर्ट गैलरियों और अजायब घरों का मरकज़ भी कहा जाता है। इस शहर में मौजूद सुफ्री रिवर सियाहों की दिलचस्पी का बाइस है, क्योंकि इस नदी के गिर्द आप साइकिल के जरिए इस तारीखी शहर की सैर कर सकते हैं। इसके अलावा जर्मनी में मौजूद कैथेड्रल ऑफ कोलोन्ज तारीख का एक खूबसूरत नमूना है। ये तारीखी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। अब बात करते हैं मेनहाइम ब्रॉक पैलेस की। ये 500 कमरों पर मुश्तमिल महल दुनिया के बड़े महलों में शामिल होता है। दूसरी जंग अज़ीम में इसे काफ़ी नुकसान हुआ था।
لیکن 2007 میں اسے دوبارہ تیار کیا گیا اور سیاحوں کے لیے کھول دیا گیا۔ جرمنی کے اہم مقامات میں سے ایک روتھنبرگ اوپرا ٹاور ہے۔ یہ جرمنی کا ایک خوبصورت شہر ہے۔ اس شہر کا نظارہ اگر آپ پیدل کریں تو آپ محسوس کریں گے جیسے آپ تاریخ کے کسی دور میں چلے گئے ہیں۔ یوٹوپیا پارک، یہ جرمنی کا ایک ایسا تھیم پارک ہے جس میں آپ خوب موج مستی اور طرح طرح کے جھولوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد جرمنی کی ریاست باویریا کا دارالحکومت میونخ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس شہر نے بہت تیزی سے ترقی کی ہے اور سرکاری اور تجارتی طور پر اسے خاصی اہمیت حاصل ہے، اور اس میں موجود تاریخی مقامات جیسے 1300 سال پرانا پیٹرس چرچ، فرینکچ اور ایسے بہت سے تاریخی مقامات شامل ہیں۔ جرمنی کا دوسرا بڑا شہر ہیمبرگ ہے۔ اس میں بنی بندرگاہ اس شہر کی اہمیت میں اضافہ کرتی ہیں۔ یہ بندرگاہ نہ صرف تجارتی بلکہ ملک کے مختلف علاقوں کے لیے آبی راستہ بھی فراہم کرتی ہے۔ اس شہر میں بنے عجائب گھر اور ریستورانوں کے ساتھ ساتھ سیاحوں کی دلچسپی کے لیے یہاں ایک ایسی مصنوعی دنیا بنائی گئی ہے جس میں دنیا والی ساری چیزیں ہیں، جن میں گھر، دفتر، سڑکیں، ندی نالے، دریا، سمندر، ٹرینیں، جہاز، کشتیاں، درخت، پھل، پھول، پرندے، انسان اور جانور شامل ہیں۔ یہ دنیا چھوٹی سی دنیا کی ایک شکل ہے۔ ناظرین، ان سیاحتی مقامات کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو جرمنی کے متعلق کچھ دلچسپ حقائق سے بھی آگاہ کرتے ہیں جنہیں سن کر آپ ضرور حیران ہوں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پڑھنا جرمنی کے لوگوں کا جنون ہے؟ اس ٹیکنالوجی کی دنیا میں بھی یہاں سب سے زیادہ کتابیں پڑھی جاتی ہیں۔ دنیا کا پہلا میگزین بھی 1663 میں جرمنی میں ہی چھپا تھا۔ دنیا کی سب سے زیادہ کتابیں بھی جرمنی میں ہی چھپتی ہیں۔ اگر آپ جرمنی جانا چاہتے ہیں تو اس بات پر بالکل بھی پراعتماد مت رہیں کہ باقی ممالک کی طرح آپ یہاں بھی انگلش بول کر گزارا کر لیں گے۔ یہاں کے لوگ اپنی زبان کو بہت پسند کرتے ہیں اور دوسری کسی زبان میں بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ اس لیے آپ اگر جرمن زبان نہیں جانتے تو آپ کو اشاروں کی زبان سے گزارا کرنا پڑے گا۔ ہمارے لیے بریڈ ایک بہت عام سی کھانے کی چیز ہے، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ جرمنی میں اس سے بہت اہمیت حاصل ہے؟ اس لیے جرمنی میں آپ کو بریڈ 300 سے زائد ذائقوں اور اشکال میں کھانے کو ملے گی۔ ناظرین، جرمنی میں بچوں کو مار دھاڑ کر کے اسکول نہیں بھیجا جاتا، بلکہ یہاں بچوں کو اسکول کے پہلے دن ایک باکس دیا جاتا ہے جس میں مختلف قسم کے کھلونے اور سویٹس رکھی جاتی ہیں۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں گاڑی کی رفتار کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، لیکن یہاں پر قانون اتنے سخت ہیں کہ ذرا سی بھی ڈرائیونگ کی غلطی سے آپ سزا کے مرتکب ہو سکتے ہیں۔ جہاں ہر کوئی سالگرہ پر پہلے مبارکباد دینے کی جلدی میں ہوتا ہے، وہیں اس ملک میں ایسا کرنا غلط مانا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سالگرہ کی مبارکباد سالگرہ سے پہلے دینا منحوس ہے۔ یہاں پہ بچوں کے نام بہت سوچ سمجھ کے رکھنے پڑتے ہیں، کیونکہ ایسے نام جن سے بچے کی جنس واضح نہ ہو، ان کو مسترد کر دیا جاتا ہے۔ آپ نے فینٹا کو نارنجی رنگ میں ہی دیکھا ہوگا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس ملک میں فینٹا کے کئی فلیورز استعمال ہوتے ہیں؟ اس ملک میں کولا کا نام بھی فینٹا ہے۔ ایسا اس لیے ہے کہ یہاں دوسری جنگ عظیم کے بعد کوکا کولا کا استعمال بند کر دیا گیا تھا۔ فینٹا کے متعلق ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ جرمنی وہ پہلا ملک ہے جہاں فینٹا کیک بنانے کا آغاز ہوا، اور یہاں فینٹا کیک بہت پسند کیے جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی جرمنی کی داستان جس کے اوراق میں جنگ عظیم اول اور دوم جیسی سفاک تاریخ بھی شامل ہے، لیکن ان تمام برے حالات کے باوجود یہ ملک دنیا میں اپنا ایک اہم مقام بنائے ہوئے ہے اور دنیا کے کئی سیاحوں کی پسندیدہ مقامات میں سے ایک ہے۔ آپ کو اس ملک کی تاریخ، حقائق اور تفریحی مقامات کی سیر کیسی لگی؟ ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔